اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاحرف المشبہۃ بلیسا الاحرف المشبہۃ بلیسا اربعۃ وہی ان ما لا و لاتا۔ آج کا سبق حروف مشبہ بالفعل کے متعلق ہے۔ یہ حروف کتنے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں، ان کے عمل کرنے کی شرائط کیا ہیں، ہر ایک کی عمل کرنے کی علیحدہ علیحدہ شرائط ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ الاحرف المشبہۃ بلیسا اربعۃ، حروف مشبہ بلیسا یعنی وہ حروف جو لیسا والا عمل کرتے ہیں، عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہیں، وہ چار ہیں۔ وایا ان ما لاتا، لا و لاتا، ان ما لا و لاتا ہیں۔ فائدہ وقد الحقت بلیسا لمشابہتہا لہا فی النفی، کہتے ہیں کہ یہ لیسا کے ساتھ جو ملک ہیں، ان کو ملک کیا گیا ہے۔ کس لیے ملک کیا گیا لیسا کے ساتھ؟ کہتے ہیں ان کو لیسا کے ساتھ ملک کیا گیا ہے کیونکہ یہ مشابہ ہیں لیسا کے نفی میں، جیسے لیسا کلام کی نفی کرتا ہے، اسی طرح یہ چار حروف بھی کلام میں نفی کا معنی پیدا کرتے ہیں۔ یشترط فی عمل ما ثلاثۃ شروط، ما کے عمل میں تین شرطیں ہیں۔ اگر یہ تین شرطیں موجود ہوں گی تو ما عمل کرے گی۔ پہلی شرط اللہ یتقدم خبرها ولا معمولہ علی اسمها، ما کی خبر ما پر مقدم نہیں، اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ ما کی خبر ما کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ ولا معمولہ، اور نہ ہی اس کا معمول اسم پر مقدم ہو سکتا ہے۔ دوسری اللہ تزادو بعدہا ان، ما کے بعد ان کا بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، ما ان نہیں کہہ سکتے۔ تیسری شرط اللہ ینتقض خبرها بإلا، ما کی خبر کو الا کے ذریعے نقض نہیں کر سکتے، جدا نہیں کر سکتے۔ جیسے مل کسلانو محمودن، ما مشابہ لیسا ہے، الکسلان ما کا اسم ہے، محمودن جو ہے وہ ما کی خبر ہے۔ فوائد الاولی یجوز اقتران خبر ما بالباء الزائدہ، جائز ہے کہ ما کی خبر باء زائدہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے وما دار الفناء لنا بدارن، دار الفناء اسم ہے ما کا، بیدارن جو ہے یہ ما کی خبر ہے، اس پر باء زیادہ داخل ہے۔ الثانیہ فَإِن فَاتَ شَرْطٌ مِّن شُرُوطِهَا بَطَلَ عَمَلُهَا، اگر گزشتہ تین شروط میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو جائے، نہ پائی جائے، تو ما کا عمل باطل ہو جائے گا۔ فتقول، پس آپ کہتے ہیں ما محمود الکسلانو، کون سی شرط باطل ہوئی ہے یہاں؟ یہاں ما کی خبر کو ما کے اسم پر مقدم کیا گیا ہے۔ جب ما کی خبر کو ما کے اسم پر مقدم کیا گیا ہے تو اس وقت ما کا عمل باطل ہو گیا ہے، اب اسم کو رفع اور خبر کو نصب نہیں دے رہی، بلکہ اس کی خبر بھی مرفوع ہو گئی ہے اور الکسلان بھی مرفوع ہے، ما محمود الکسلان ہو، تو ظاہر ہے جو مبتدا خبر بن جائیں گے۔ وما کتابک زید مطالع،
خوب یہاں بھی اس کا عمل باطل ہے، کیوں؟ کتابہ کا مطالعن کا مفعول ہے۔ انہوں نے کہا تھا پیچھے عبارت میں کہ ما کی خبر ما کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح خبر کا معمول بھی، یعنی جس میں خبر عمل کرتی ہے وہ معمول بھی اسم پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں وہی مثال دے رہے ہیں، ما کتابہ کا زید مطلعن، کتابہ کا مطالعن کا مفعول ہے، اور مطالعن کیا ہے؟ ما کی خبر تھی۔ خوب زید ما کے اسم تھا، اصل میں عبارہ یوں تھی ما زید مطالعن کتابہ کا، تو کتابہ کا کو جب اسم پر یعنی زید پر مقدم کیا گیا ہے جو کہ مطالعن خبر کا معمول تھا، تو ما کا عمل باطل ہو گیا ہے، اب یہاں پر ما کوئی عمل نہیں کر رہی۔ وما ان الزمان راجعن، اور دوسری شرط یہ تھی کہ ما کے بعد ان زائدہ بھی نہیں آتا، ان کا اضافہ بھی نہیں ہوتا، یہاں پر ان کا اضافہ ہوا ہے ما کے بعد، تو ان کے اضافہ کی وجہ سے ما کا عمل باطل ہو گیا ہے۔ وما ناجح الا المجتہد، تیسری شرط یہ تھی کہ اللہ کے ذریعے ما کی خبر کو باطل بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے ذریعے ما کی خبر جو مجتہد تھی اس کو باطل کیا گیا ہے، یعنی اس سے توڑا گیا ہے، تو ما کا عمل جو ہے وہ باطل ہو گیا ہے، یہاں ما کوئی عمل نہیں کر رہی۔ یشترط فی عمل ان حفظ الترتیب، اب دوسری چیز ہے ان، پہلے ما کی بات کی انہوں نے، اب ان کے عمل کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں حروف مشبہ بالفعل میں سے دوسرا، مشبہ بالاسم میں سے دوسرا۔ ان کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ حفظ الترتیب، ترتیب باقی رہے، یعنی خبر کو مقدم نہیں کر سکتے، نہ ہی خبر کے معمول کو مقدم کر سکتے اسم پر، جس طرح پہلی شرط تھی ما کی، اس کے لیے بھی وہی شرط ہے، ترتیب باقی رہے۔ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے حروف مشبہ بالایسا ہوگا، حرف ان ہوگا، اس کے بعد اس کا اسم ہوگا، اس کے بعد اس کی خبر ہوگی، اور خبر کے بعد خبر کا معمول ہوگا، یہ ہے ترتیب۔ کہتے ہیں اس ترتیب کا باقی رہنا شرط ہے ان کے عمل کرنے کے لیے، اگر یہ ترتیب ٹوٹ جائے گی تو ان کا عمل ما کی طرح باطل ہو جائے گا۔ وعدم انتقاض خبرها بإلا، اور اسی طرح اس کی خبر کو بھی اللہ کے ذریعے نہیں توڑ سکتے۔ ان احد خیرا من احد الا بالعقل والعلم، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے ان کا عمل جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، الا بالعقل والعمل، اللہ کے ذریعے۔ فائدہ والغالب فی استعمالها اقتران خبرها بإلا فیبطل عملها، کہتے ہیں غالباً ان کے استعمال میں یہ ہے کہ ان کی خبر اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، پس جب ملی ہوئی ہوتی ہے تو نتیجہ میں فیبطل عملها، ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہاں ملک کریم ان کی خبر ہونی چاہیے تھی، اللہ کے ذریعے یہ ٹوٹ گئی ہے تو اللہ کا عمل ان کا عمل بھی باطل ہو گیا ہے۔ یشترط فی عمل اللہ ثلاثۃ شروط، تیسرا ہے حروف مشبہ بالاسم میں سے لا، کہتے ہیں لا کے عمل کرنے کی بھی تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط حفظ الترتیب، ترتیب ضروری ہے جس طرح پہلے دونوں میں تھی۔ عدم انتقاض خبر ہے اللہ کے ذریعے خبر کو توڑنا بھی جائز نہیں ہے، نہیں خبر اللہ کے ذریعے خبر کو نہیں توڑا جائے گا۔ الثالث، تیسرا ان یکون معمولها نکرتین، لا کے دونوں معمول نکرہ ہوتے ہیں، اسم بھی اور خبر بھی، جیسے لا رجل حاضرا، لا مشابہ بالیسا ہے، رجل اس کا اسم ہے، اور حاضرا لا کی خبر ہے۔ فوائد الاولی،
ان انتقاض نفی الخبر ينقض عمل جمیع الحروف المشبہات بلیسا، نفی خبر کا منتقض ہونا یعنی خبر کی نفی کا ختم ہو جانا اور ٹوٹ جانا، یہ تمام حروف جو مشابہ بلیسا ہیں ان کے عمل کو باطل کرتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی لیسا کا عمل کیا ہے؟ لیسا کا عمل یہ ہے کہ لیسا خبر کی نفی کرتا ہے۔ اگر خبر کی نفی ختم ہو جائے گی تو لیسا کے مشابہ جتنے بھی حروف ہیں ان کا عمل باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اصلی کام تو خبر کی مبتدا سے نفی کرنا ہے، جب نفی ہی ٹوٹ گئی تو عمل باطل ہو گئے۔ اذا کان باللہ نفس، جب خود اللہ کے ذریعے ان کی نفی ٹوٹے گی، یعنی اللہ کے ذریعے ان کی نفی، یعنی خبر کو اللہ کے ذریعے اگر جدا کیا جائے گا تو ان کا عمل باطل ہو جائے گا لیسا کی طرح۔ فَإِن کَانَ بِمَا هُوَ بِمَعْنَاهَا لَا يَبْطُلُ، یہ بات ہے کہ خود لفظ اللہ آئے اور خبر کو جدا کرے، نفی خبر کی توڑ دے تو ان کا عمل باطل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا حرف آ جائے جو اللہ کے معنی میں ہے، اللہ تو نہیں، اللہ کے معنی میں ہے، یعنی کوئی اور کلمہ استثناء آ جائے اللہ کے علاوہ، تو لا یبطلہ، وہ ان کے عمل کو باطل نہیں کرے گا۔ فیکون هو المعمول حینئذ، تو اس وقت وہ خود جو کلمہ استثناء ہے وہ خود معمول بن جائے گا۔ جیسے ما زید غیر شاعر، یہاں پر ما مشابہ بلیسا ہے، زید اس کا اسم ہے، غیر کلمہ استثناء ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر کلمہ استثناء نہ صرف یہ کہ خبر کی نفی کو ختم کرے گا اور ما کے عمل کو باطل کرے گا، بلکہ خود غیر اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر ما کا معمول ہو جائے گا، یعنی ما کی خبر بن جائے گا۔ تو زید ما کا اسم، غیر شاعر مضاف مضاف الیہ مل کر ما کی خبر۔ ان عمر سوا کاتب غیر قارئ، تو یہاں پر ان عمر سوا کاتب، عمر ان کا اسم ہے، سوا کاتب مضاف مضاف مل کر ان کی خبر ہے۔ سوا کلمہ استثناء میں سے ہے، ہاں کلمہ استثناء میں سے ہے، تو یہ نہ صرف یہ کہ اس نے خبر کی نفی کو باطل کیا ہے اور ان کے عمل کو، بلکہ یہ خود ان کا معمول بن گیا ہے۔ وَلَا تَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ لِنَفْيِ الْوَاحِدِ خَصُوصًا أو لِنَفْيِ الْجِنْسِ عُمُومًا وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا لِأَنَّ النَّكِرَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَفَادَتِ العموم۔ کہتے ہیں لا جو ہے، لا میں احتمال یہ ہے کہ یہ واحد کی نفی کے لیے خصوصی طور پر ہے اور جنس کی نفی کے لیے عمومی طور پر۔ یعنی کیا؟ یعنی لا واحد کی نفی بھی کرتی ہے، جنس کی نفی بھی کرتی ہے۔ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، اور جنس کی نفی اس کے ساتھ زیادہ استحقاق رکھتی ہے، یعنی حق زیادہ مستحق لا اس بات کا ہے کہ جنس کی نفی کرے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ النَّكِرَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَفَادَتِ العموم، کیونکہ نکرہ جب نفی کے سیاق میں وارد ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، پس جنس یعنی وہی عموم۔ وَهِيَ فِي هَذَا الْبَابِ تَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ، پس اس باب میں دو امروں کا احتمال ہے۔ فَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا بخلاف العاملة عمل ان کما سیاتی، یہاں اس باب میں، یعنی اس باب سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب یہ لا نفی کے لیے آتی ہے، مشابہ لیسا ہوتی ہے، اس میں دونوں امروں کا احتمال ہے کہ واحد کی نفی کرے یا جنس کی نفی کرے، تو اس میں کوئی ایک متعین نہیں ہے۔ اس کے خلاف، اس لا کے خلاف جو انا والا عمل کرتی ہے، ان قریب اس کی بات بھی آ جائے گی کہ لا انا
حروف مشبہ بالفعل والا عمل کب اور کیسے کرتی ہے؟ اذا عطف علی خبر ما والا بے بل ولیکن واجب رفع المعطوف، کہتے ہیں کہ جب ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کی خبر پر عطف کیا جائے بل اور لیکن کے ذریعے تو واجب رفع المعطوف، معطوف کے اوپر رفع پڑھنا بھی واجب ہو جائے گا۔ جیسے ما زید قائما بل جالس، ما حرف مشبہ بلیسا ہے، زید اس کا اسم ہے، قائم اس کی خبر ہے، جالسن کا عطف ہے قائمن پر، لیکن آپ اس پر رفع پڑھ رہے ہیں وجوبی طور پر، لا رجل مقیمن ولیکن راحل، اب راحل کا عطف ہے مقیمن پر اور اس پر رفع آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ نیچے حاشیے میں اس کی علت اور وجہ لکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ذالک علی تعویلہ خبرا لمبتداء معذوف، اس لیے کہ یہاں پر جو معطوف ہے یعنی جالسن اور راحلن یہ مبتداء معذوف کی خبر کی تعویل میں چلے جائیں گے۔ اصل میں تھا بل ہوا جالسن ولیکن ہوا راحلن، ہوا مبتدا تھا جو معذوف ہے۔ اما اذا عطف علیہ بغیرہما فینصب المعطوف، کہتے ہیں اگر بل اور لیکن کے علاوہ کسی اور حرف عطف کے ذریعے ما اور لا کی خبر پر عطف کیا جائے تو پھر نصب ہوگی، معطوف بھی منصوب ہوگا۔ ما رجل قنوعا و زاہدن، زاہدن کا قنوعا پر عطف منصوب ہے۔ یشترط فی عمل لاتا، اب آخری ہے حروف مشبہ بلیسا میں سے لاتا، لام کے بعد لا کے بعد تا ہے، لاتا، اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ ان یکون اسمہا و خبرہا من اسماء الزمان، اس کا اسم اور اس کی خبر دونوں اسماء زمان میں سے ہوں، زمان ایسے اسماء میں سے ہوں جو زمانے پر دلالت کریں، جیسے الحین، الساعہ، الاوان وغیرہ۔ ولا بد من حذف اسمہا، اور ضروری ہے ان کے اسم کو حذف کرنا، جیسے لاتا حین مناس۔ خوب، لاتا حرف مشبہ بلیسا ہے، حین مناس اس کی خبر ہے، اس کا اسم کہتے ہیں وجوبی طور پر حذف ہے، تو اصل میں عبارت کیسے ہوگی پھر؟ کہتے ہیں اصل میں عبارت ہے لاتا الحینو حین مناس، لاتا کا اسم جو ہے وہ الحینو ہے اور حین مناس لاتا کی خبر ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔